نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم نے رکھ لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل۔ کچھ ایسے مولانا بھی ہوتے ہیں جو مفتی بھی ہو جاتے ہیں، علامہ بھی ہو جاتے ہیں، مولانا بھی ہو جاتے ہیں، مگر دل بڑے کالے ہوتے ہیں ان کے دل بڑے کالے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ لوگوں کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لوگوں میں 420 دکھا سکتے ہیں، ادھر کی ادھر کر کرا کے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ بندے نہیں ہوتے ہیں۔ سیدھے سادے بھولے بالے، انہیں جو ملا جو نہیں ملا، جیسے ہوا ویسے ہوا، انہوں نے اپنے الفاظ میں بتا دیا اور آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوئے۔ آج ابھی جو مجھ سے پہلے علامہ صاحب مفتی حنیف صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے، مسواسی کے پرانے رہنے والے ہیں، ابھی بھوجپور میں ہیں۔ بھوجپور کی وہ سرزمین ہے جس کو ہندوستان ہی نہیں، جہاں جہاں پوری دنیا میں علماء ہیں، وہاں وہاں بھوجپور کو جانتے ہیں لوگ۔ اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ بھوجپور کی ایک ذات تھی جس کا نام سرکار حضور حافظ ملت علیہ الرحمت، جنہوں نے مدرسہ بنایا، اس مدرسے کا نام مبارک پور اشرفیہ، بے شک، جہاں سے فارغ ہونے والے مصباحی کہلاتے ہیں۔ بیٹا اگر کمر کا درد ٹھیک ہو گیا اٹھ جاؤ، پیچھے کہاں دیکھ رہا ہو، تم سے ہی کہہ رہے ہوں، ایسے آرام سے لیٹا مت پوچھو۔ آ جاؤ بیٹا تم بھی آ جاؤ، مدرسے کے بچوں آ جاؤ، تمہارے لیے مدرسہ بن رہا، یا تو پھر نکل جاؤ ادھر کو یا پھر ادھر آ جاؤ۔ او بیٹا، اوئے او، آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ چلو آ جاؤ ادھر آ جاؤ، چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان کے دنیا بھی الگ ہی ہے، یہ عمر ہی ایسی ہے، بچپن نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک ذات حافظ ملت بھوجپور کے تھے، اعظم گڑھ میں جا کے مدرسہ بنایا مبارک پور اشرفیہ میں۔ ان کا بھی ایسے ہی تھا، چھپر تھا شروع میں، ایک مرتبہ بھاگ گیا ہے۔ سٹھیاؤں ہے وہاں پاس میں جہاں ریلوے اسٹیشن ہے، میں بھی گئے ہوں، میں نے بھی کچھ دنوں دال کھائی ہے وہاں کی۔ تو مفتی صاحب جو مجھ سے پہلے وہ بھی وہیں سے فارغ ہیں، اپنے اکثر جتنے مصباحی سے وہیں سے، اور اچھے عالم۔ تو وہاں کسی نے موٹر سائیکل نئی نئی چلی تھی، موٹر سائیکل لی تو لے جاتے ہیں، جیسے ہمیں بہت سارے، حضرت نے بھی ایک جگہ دعوت غفران بھائی کے، تو کوئی نئی گاڑی لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ حضرت ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں، وہ تو یہ تو بولے حضور بس دعوت ہے، نئی موٹر سائیکل لیے بٹھانا چاہتا ہوں، آپ کو وہیں سے لے کے آؤں گا 4-5 کلومیٹر۔ تو بولے کتنا خرچہ ہوگا؟ بولے 54 کا خرچ ہو جائے گا، اس وقت کی بات۔ تو بولے ایسا کرنا میں پیدل آ جاؤں گا اور جو تمہاری 54 ہوگی نا وہ مدرسے میں لگا دینا میرے۔ سبحان اللہ۔ یار وہ مدرسہ اتنا کامیاب ہوا، اتنا کامیاب ہوا، اتنا، آج دیکھیں آپ، ابھی تمہیں یہاں پہ بھراؤ لگ رہا ہے، ابھی تمہیں یہ سریے کھڑے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ایک حافظ قرآن جب قرآن سناتا ہے نا تو اچھے کو پسینہ آ جاتا ہے۔ حق بات ہے اتنے حافظ ہیں نا، یہ جانتے ہوں گے۔ جی، اگر تمہیں نا ابھی میں سب کے سامنے کھڑے ہو کے الحمد شریف سن لوں، جبکہ وہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اور الحمد سب کے یاد ہوتی ہے، میں تمہیں دے دوں اور کہوں سب کے سامنے سناؤ، صحیح بتا رہا ہوں، تمہیں پسینہ آ جائے گا۔ حق بات ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟
1.5 सिपारा कैसे पढ़ता है, रोजा दिन भर रहता है, इफ्तार में शरबत नहीं पीता। मैं भी हाफिज हूं ना तो मुझे सब मालूम है। शरबत नहीं पीता कि कहीं आवाज ना फंस जाए तरावी में। उसका दिल चाह रहा है ना फ्रूट्स खाने को, फ्रूट्स नहीं खा रहा वो, कोई ठंडी चीज नहीं ले रहा बेचारा, अपने नफ्स को मारे हुए, क्योंकि रात को 1.5 सिपारा पढ़ना है। और पीछे हाफिज भी है, और बाज हाफिज रहता सांस लेने नहीं देता, और बाज ऐसा होता कि वो खाली मुनी रपटा रहा, उसको भी मस्जिद में टिकने निकाल देना चाहिए। तो लेकिन सुनो, कैसे जाके तरावी पढ़ाने के बाद फिर वो ठंडी सांस लेता, तब वो पेट भर के खाना खाता। उसके बाद फिर 24 घंटे इतनी मेहनत पर, इतनी पाकीज़गी पर, इतनी सारी चीज पर जो नजराना मिलता है। अब जिस मदरसे की जड़ों में और बुनियाद में वो रुपया और पैसा लग जाए तो उसकी खुशबू कहां से गिरा सकते हो। हक बात है, सुभान। ये मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ताला काम लेता जिससे चाहे ले ले। मैंने कुरान की आयत भी इसी निस्बत से पढ़ी। बेटा पांव से बैठो। कुरान शरीफ की आयत आज मैं जहन बना के बैठा हूं, कुर्बानी का मौका आने वाला है, आ रहा है, तो चाहता हूं उसके ताल्लुक से थोड़ा सा बताऊं। समझ में आ रही है? मगर कुर्बानी में आप लोग हो, एक तो कुर्बानी करते नहीं, और अगर कर भी लो ना तो बाजार में ढूंढता फिरेगा मरी खुरी, टेढ़ी भेड़ी, जिसकी कोक पिचकवी हो। बकरा महंगा मिल जाए तो बकरी खरीद लेगा, और मोहल्ले में हार डाल के बच्चों को घुमाने छोड़ देगा पूरे मोहल्ले में कि आपके कुर्बानी का इरादा है। कुर्बानी चली कहां से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। 23वां सिपारा अब शुरू कर रहा हूं। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम। सुभान अल्लाह। मतलब एकदम वाकया बिल्कुल सच्चा पेश किया। और कुरान का वाकया, हजरत इब्राहिम की उम्र अच्छी खासी हो गई, बुढ़ापे को पहुंच गए, कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। अब कह रहे हैं ऐ अल्लाह रब्बी हबली, ऐ अल्लाह तू मुझे औलाद अता फरमा दे। हड्डियां बूढ़ी हो गई, बुढ़ापे को औलाद अता फरमा दे। फबश्शरनाहु बिगुलाम और बिगुलामिन हलीम। अल्लाह ने एक बुर्दबार नेक और सालेह बेटा अता फरमाया, उसकी बशारत। अब ये बेटा बड़ा होने लगा। जब बड़ा हुआ, बड़ा प्यार करते थे, बुढ़ापे की औलाद बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, और अंबिया का ख्वाब क्या होता है वो भी वही होती है, बशारत। का ऐ इब्राहिम मेरी बारगाह में, अल्लाह कहता मेरी बारगाह में कुछ खर्च करो। क्या करो बोलो? खर्च करो। मेरी बारगाह में कुर्बान करो। आइए हजरत तशरीफ ले। इधर कैसे हाल है? अल्लाह इधर सैयद नईम मियां साहब के बराबर बैठे, बहुत प्यारी नात पढ़ते हैं, अल्लाह बरकतें फरमाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिए। कितने ऊंट? और बड़े खुश हुए, अल्लाह मैंने कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन जब दूसरी रात आई, फिर यही ख्वाब, ऐ इब्राहिम मेरी बारगाह में कुछ कुर्बान करो। फिर सुबह उठ के 100 ऊंट कुर्बान कर दिया, फिर उठ के 100 ऊंट कुर्बान। अब ऊंट तो खत्म, अब क्या कुर्बान करें? अब ख्वाब आया, ऐ इब्राहिम वो कुर्बान करो जो तुम्हें जान से
سے زیادہ پیاری چیز کو قربان کرو. اب بتاؤ جان سے زیادہ پیاری اور مال سے زیادہ پیاری صرف اولاد ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہے اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو لاکھوں روپے بیٹے پہ قربان. زیادہ پیاری اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, جان قربان. سمجھ گئے میرا بیٹا جو ہے اس کے بارے میں حکم ہو رہا ہے. اللہ اب قربان. حضرت ہاجرہ کے پاس گئے جو ان کی بیوی تھی. ہاجرہ سے کہا صبح کو ابھی تیار کر دینا میرے بیٹے کو, اور میں اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, بیٹے کو لے کر کے جاؤں گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بی بی ہاجرہ سے کہہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا, کہا ساتھ میں رسی بھی لے لینا اور چھری بھی لے لینا. رسی اور چھری چلو لے کے چلے. اب شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے نا, شیطان ہر جگہ, اور جہاں پہ مال زیادہ ہوتا ہے نا چوری وہیں پہ ہوتی ہے. تم نے کبھی سنا کوئی روڈ کے کنارے پہ فقیر لیٹا ہوا تھا, اس کی جھوپڑی میں چور گھس گئے؟ نہیں سنا نا. محلوں میں گھستے ہیں جہاں چور ہوتے. اس وجہ سے نمازیوں کو, مولویوں کو, ان کے پیچھے شیطان زیادہ بھاگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی لے لی, رسی بھی لے لی, لے کر کے چلتے چلے جا رہے. اب شیطان کو موقع ملا, بوڑھے شکل میں, بوڑھے شخص کی شکل میں آ کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے بی بی خاتون کیا تمہیں پتا ہے تمہارا بیٹا کہاں گیا؟ کہاں اپنے ابا کے ساتھ, کہاں دعوت میں گیا. کہا ذرا سوچو دعوت میں کوئی رسی کی اور چھری کی ضرورت پڑتی ہے. کہا پھر کیا؟ کہا ان کے باپ انہیں قربان کرنے کے لیے گئے. کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو خود قربان کر دے گا؟ کہا نہیں نہیں, اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا. تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر ایک اسماعیل نہیں, اگر میرے پیٹ سے اللہ تعالی حضرت اسماعیل جیسے 1000 بیٹے عطا کرتا ہے اور اللہ ان کی قربانی چاہتا ہے, میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کر دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا حضرت. اب شیطان نے سوچا نا یار یہاں پر بھی پنجہ نہیں چلا, اب چلو کہیں اور چلو. اب جیسے ہی گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, شیطان پہنچا, کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام ذرا سوچو اتنے دنوں میں تمہیں بیٹا ملا, وہ بھی ایک ہی بیٹا, ایک خواب کی بنا پر اسے قربان کرنے جا رہا ہے. خواب کی بنا پر کہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں, وہاں پر بھی جادو نہیں چلا. ان کے پاس آیا, اسماعیل علیہ السلام کے پاس. انہوں نے اپنے باپ سے کہا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد شیطان کے وہ کنکریاں ماری. جیسے ہی ماری کا مردود تو کون ہوتا ہے؟ میرے اللہ کے حکم میں رخلا ڈالنے والا, حکم سے روکنے والا. اگر میرے بیٹے 1000 ہوتے اور اللہ حکم فرماتا تو اللہ کی راہ میں سب قربان کر دیتا. جب اتنا کہا تو تم نے دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی 1000 سال پہلے شیطان کے کنکریاں ماری تھی, مگر میرے اللہ کو وہ عطا اتنی پسند آئی. اب پوری دنیا کے حاجیوں کو یہ حکم دے دیا, اے حاجیوں اگر تمہیں اپنا حج مکمل کرنا ہے تو میرے ابراہیم کی اس ادا کو اپنانا پڑے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، تکبیر۔ اب حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو شیطان کے کنکریاں، شیطان وہاں بیٹھا کیا؟ بولو شیطان بیٹھا کیا؟ نہیں، یہ اب تو پلر بن گیا، میں دیکھتا ہوں کنکریاں مارتے، کیوں؟ ادا۔ اور اعلی حضرت کا شعر ہے غالباً، کیا کہتے ہیں؟ ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ پیار سے بولو، پیچھے والے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ، اب قرآن میں کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے کہتے قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کروں، میں تمہیں قربان کروں۔ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تمہاری قربانی پیش کروں۔ اب حضرت اسماعیل کا جواب سنو، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ، پیارے باپ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ القریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بالکل قرآن، قال ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ قرآن میں آتا فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے اوپر سر جھکا لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ یہاں پہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کا لفظ ہے، چت نہیں لٹایا، جیسے قربانی کرتے نا جانور کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پہ چت نہیں لٹایا، قرآن میں ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اب انہوں نے کہا، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ابا جان، میں تو اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤں گا، بہت سعادت مندی کی بات ہے، مگر میری ماں بڑی دکھیاری ہوگی۔ انہوں نے اپنا گریبان کھولا اور اپنی قمیص اتاری کا ابا جان، میری قمیص میری ماں کو دے دینا تاکہ میری ماں صبر کر لے۔ اللہ، میری ماں صبر کر لے۔ کہا اور بیٹا؟ کہا ابا جان، میرے ہاتھ ذرا مضبوطی سے باندھ دینا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ابا جان، جب آپ چھری چلائیں مجھے تکلیف ہو، کہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر نہ لگ جائے اور اللہ کے حکم میں کہیں دیری نہ ہو جائے۔ کہا اور؟ کہا میری آنکھوں سے بھی پٹی باندھنا اور اپنی آنکھوں سے بھی پٹی باندھنا۔ پٹی باندھنے کی وجہ کیا؟ کہا اس لیے ابا جان، آپ باپ اور میں بیٹا ہوں، کہیں بیٹا نیچے لیٹا اور باپ
किसी तरीके की देरी हो जाए, ऐ अब्बा जान ये कर लेना। फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, अल्लाह कहता हमने इब्राहीम को निदा दी। हमने किसको निदा दी? जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ यार, मामूली बात नहीं है औलाद का कुर्बान करना। बेशक कह देना बहुत आसान है, मगर कुर्बान करना मामूली बात नहीं है। वनादैनाहु अय्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने निदा दी, ऐ इब्राहीम قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين। सुभान अल्लाह। अल्लाह का तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। मेरी तरफ तवज्जो दो, वो अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है चूरन का वो बांध रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो, बात फिसल ना जाए, इस तरफ देखो। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़त अर्रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। बेशक सुभान अल्लाह। जल्दी बात, जल्दी हटो इसको, हाँ जल्दी हटो। कहते नहीं है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है जी ना, ये तो नहीं बोल सकते हम और आप। हाँ चलो इधर आओ, पीछे जल्दी आओ। बात वहीं पे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब जब पेशानी के बल लिटा करके छुरी चलाई, तवज्जो रखना मेरी तरफ, क्या चलाई बोलो? छुरी चलाई। अब जैसे ही छुरी चलाई तो अब छुरी चलने का नाम नहीं ले रही, अब छुरी नहीं चलती। मौला क्या माजरा, पत्थर पे तेज की फिर नहीं चली, फिर तेज की फिर नहीं चले। अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा, जिब्रील जल्दी चले जाओ, जन्नत से एक दुम्बा ले जाओ और ले जा करके हजरत इब्राहीम के पांवों के नीचे रख दो और हजरत इस्माइल को वापस निकाल लो। हजरत इब्राहीम के पांवों से हजरत इस्माइल को खींच लो। हजरत जिब्रील चले, हजरत जिब्रील कहते मैं इतनी तेजी से तो आसमान से दुनिया पर यानी जमीन पर सिर्फ 4 मरतबा आया हूँ। एक मरतबा उस जब हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आंसू गिर रहा था तो अल्लाह ने कहा था जिब्रील जल्दी जाओ, आंसू गिरने ना पाए तुम पहुंच जाओ। हजरत जिब्रील बोले मैं पहुंच गया था। और दूसरा उस वक्त जब मेरे आका का दांत शहीद हुआ था, कहा था जिब्रील जल्दी चले जाओ, दांत जमीन पे गिरने ना पाए, मैं दांत के गिरने से पहले पहुंच गया था। और तीसरी मर्तबा उस वक्त जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में उनके भाइयों ने डाला था तो मुझे हुक्म दिया था जिब्रील जल्दी चले जाओ, मैं पानी पे पहुंचने से पहले पहुंच गया था। और चौथी मर्तबा उस वक्त जब हजरत इब्राहीम अपने बेटे की गले पे छुरी चला रहे थे, छुरी चलने से पहले मैं पहुंच गया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब को बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पहुंच गया था मैं, निकाल लिया हजरत इस्माइल को
मेंढा या दुम्बा रख दिया, ज़बिया रख दिया और रखा, छुरी चलाई, बड़े खुश हुए कि अल्लाह तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। आंख खोल के देखी तो दुम्बा ज़बा, बेटा उधर। ऐ अल्लाह, क्या मैं इस लायक नहीं था कि तू मेरी कुर्बानी कबूल कर लेता? कोई गलती हो गई, मौला तेरी बारगाह में माफी चाहता हूं। इब्राहिम की इस कुर्बानी को हजरत इस्माइल की गर्दन पर जब छुरी रखी जा रही थी, ऐ अल्लाह मुझसे कोई कोताही हो गई, कोई गलती हो गई। अब अल्लाह ने कहा क़ाला सद्दक़्ता रुया, ऐ इब्राहिम हमने तुम्हारे ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और अच्छे लोगों का भला हम ऐसे ही करते हैं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उनके बदले में एक बड़ा फिदिया पेश किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कुर्बानी को कबूल कर लिया और वो उम्मत मुहम्मदिया पर जारी कर दी। आज होती है नहीं होती बोली कुर्बानी। नबी ने फरमाया कुर्बानी के दिनों में सहाबा ने पूछा कौन सा अमल अच्छा है, तो नबी ने फरमाया सब तमाम अमलों में सबसे ज्यादा बेहतर अमल कुर्बानी के दिनों में खून बहाना है। खून बहाने का मतलब कुर्बानी पेश करना। लोग कैसी कैसी कुर्बानियां पेश करते हैं और पेश कर दी, मगर आज हम और आप कहां? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी उम्मत की तरफ से मेरे नबी ने खुद कुर्बानी की है। मेरे नबी ने खुद कुर्बानी पूरी उम्मत की तरफ से। अब जरा गिरेबान में झांकियो, तुम्हारे यहाँ बड़ा जानवर लिया जाता है, उसमें 7 हिस्से कहाँ होते हैं? एक आध हिस्सा ले लिया तो ले लिया, वरना कहाँ? जबकि ट्रैक्टर भी है उसके घर, ट्राली भी है उसके घर, जमीन भी है, सब कुछ है। अगर 2-3 अपने हिस्से, एक आका का हिस्सा करो। गौसे पाक से मोहब्बत करते हो उनका हिस्सा करो, किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत करते हो उनका हिस्सा करो। मगर कुछ लोग खाली गोश्त खाने के लिए कुर्बानियां पेश करते। मेरे आका की जरा जिंदगी को देखो, कैसे हक अदा कर रहे हैं। अगर इजाजत हो तो बताऊं जी, जरा आका की जिंदगी को देखो। मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को, कितनी उम्र को पहुंच गई? 60 या 59 साल। आका की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। तबीयत नासाज है, मिजाज मुबारक नासाज है। आज हमारा जरा सा बुखार आ जाए तो पिंडलियों में दर्द, रानों में दर्द, दवाई ले रहे, टाइफाइड हो गया, ये सारी चीजें हो गई है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज, इतनी नासाज। एक दिन गुजर गया, मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। दूसरा दिन गुजर गया, मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। अब जब तीसरा दिन आया, मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया कि बिलाल को मेरे पास बुलाया जाए। बिलाल जब हाजिर हुए तो आमना के लाल बयान फरमाते हैं, ऐ बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने में लोगों को बता लो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आपसे आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या करना चाहते हैं बोलो? आखिरी वसीयत। तुम्हें याद है नबी की आखिरी वसीयत? अल्लाह अपने गिरेबान में झांकियो, आखिरी वसीयत करना चाहते हैं।
نبی کی اتنی طبیعت ناساز، صحابہ ایک دن نہ دیکھیں تو بے قرار پریشان۔ اب نبی کیسے مسجد کو آئے؟ آتا ہے کتابوں میں نبی نے ایک ہاتھ نہ یہ ایسے کر کے حضرت علی کے موڑھے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت عباس کے بیٹے کے موڑھے پر رکھا اور ایسے دونوں موڑھے پکڑ لیتے نا، اس کر کے ہاتھ رکھتے اور دونوں کے سہارے سے میرے نبی مسجد میں تشریف لے گئے۔ کتنی طبیعت ناساز ہو۔ آج تھوڑا سا بخار آ جائے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، گھر میں لڑتا پھرتا ہے۔ میرے نبی کی طبیعت ناساز مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، نماز ادا کی، مسجد بھر گئی کھچا کھچ۔ جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، ارے آج نبی پتہ نہیں کیا کہیں گے، آخری وصیت پتہ نہیں کیا فرمائیں گے۔ جس کی دکان بند تھی بند، کھلی تھی کھلی، جو کام تھا چھوڑ دیا، چلے گئے سب۔ میرے نبی نماز سے فارغ ہوئے، منبر شریف پہ بیٹھے، سننے کی بات۔ طبیعت ناساز، اب نبی اعلان فرما رہے ہو، میرے کلمہ پڑھنے والوں، جانثارو چاہنے والوں، حساب ہر ایک کو دینا ہے۔ میں تم میں اعلان کر رہا ہوں، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ سبحان کیا کہا بولو؟ اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو، ایمانداری سے بتانا۔ نمازیں پڑھ لیتے، سب کچھ کر لیتے، مگر یہ دیکھا ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق مار رکھے ہیں، کتنے لوگوں کے حق دبا لیے، اپنی زندگی میں مست ہو۔ نبی اعلان فرما رہے اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی آئے ہے، آقا مجھے تو کلمہ نصیب آپ کا دامن پکڑ کے ہوا ہے، مجھے تو سب کچھ ملا، جان ملی، جہان ملا، سب کچھ ملا آپ کے صدقے میں۔ آقا کائنات پر آپ کا احسان ہے، آپ پر کسی کا احسان نہیں، مگر نبی نے پھر فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ چکر میں آج نبی اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا زمین بنی آپ کے صدقے میں، آسمان بنا آپ کے صدقے میں۔ عمر بھی یہی بولے، عثمان اور مولا کائنات علی بھی یہی بولے، جس کی ترجمانی بریلی کے امام یوں کرتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سب کچھ تمہارے لیے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، میرے نبی اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ چپے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کے 11 درہم خرچ ہو گئے تھے۔ آقا 11 درہم ہے، حضرت فضل بن عباس سے کہا یا قسم بن عباس سے کہا ان کو وہ میرے والے 11 درہم دے دو۔ اللہ اللہ ان کو دے دیے گا۔ میرے نبی پھر بھی اعلان کر رہے ہیں او لوگوں سنو، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ مرنے سے پہلے پہلے کام ایسا کر جاؤ جو تم چلے جاؤ مگر نسلیں یاد رکھیں۔ اب یہ مدرسہ ہی ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی؟ مدرسہ ہی ہے، مگر ہم بھی تو کہیں نہ کہیں پڑھے ہی ہیں۔ یہ اتنے مولانا علماء بیٹھے، یہ بھی تو کہیں نہ کہیں پڑھے ہیں۔ اس مدرسے کی بھی کسی نہ کسی نے بنیاد تو رکھی ہوگی۔ پوری دنیا میں کتنے مولوی مفتی بھائی کہیں نہ کہیں تو پڑھے ہیں، بولو آسمان سے پڑھ کے تو نہیں آئے نا، سب مدرسوں میں پڑھے، تو کسی نہ کسی نے تو بنیاد رکھی ہوگی۔ یار آج جہاں تقریریں کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، نظامت کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو ثواب نہیں پہنچتا ہوگا؟
ان کی نسلیں بدل گئی ہیں مگر ثواب اب بھی چل رہا ہے. انہوں نے, میں مبارکباد پیش کروں گا حافظ راحت علی کو, ان کی مودے کی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں, جو بات سچی وہ کہہ رہا ہوں. یہ چاہتے تو کئی لاکھ روپے لگا کے اپنے جوتوں کی دکان کھول سکتے تھے, چکی لگا سکتے تھے, کپڑے کی دکان کھول سکتے تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے, مگر یار اس بندے نے کچھ نہیں سوچا. اس نے کہا رسول اللہ کا گھر بناؤں گا, مدرسہ کھولوں گا, نہ جانے کس غریب کا بیٹا, کس مالدار کا بیٹا, یا پھر کس کا پیسہ لگ جائے اور وہ قبول ہو جائے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے اور میرے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر کے دنیا سے چلا جاؤں. بے شک سبحان اللہ. یہ تو مقصد ہوتا ہے. لیکن اب ذرا سنو, میرے نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. کیا بات ہے. اللہ, حق آتا ہو تو لے لو. نبی پہ, نبی کا تو سب پہ ہے لیکن نبی پہ کسی کا. مگر ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے آقا میرا حق آ رہا ہے. اور اتنا جب کہا حضرت عمر نے نکالی تلوار. حضرت عمر کیا بولے آپ؟ میرے نبی بولے تفضل بالجلوس. یہ میرے جملے عربی, بیٹھو عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر چپ. اب نبی کیا گیا, کون بولے؟ وہ کہنے لگے آقا میرا حق آ رہا ہے. نبی نے فرمایا تمہارا حق آ رہا ہے؟ کہا جی. کہا کیا حق ہے بولو, اپنا حق بیان کرو. جی کیا حق ہے تاکہ میں اس کو پورا کروں؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے آقا میرا حق جو ہے میں بتاؤں کیا ہے. اب صحابہ میں سناٹا چھا گیا, سارے لوگ سن رہے ہیں. وہ صحابی رسول کھڑے ہوئے بیان کر رہے ہیں. آقا آپ کو یاد ہو یا نہ ہو مگر مجھے یاد ہے. میرے نبی بولے بیان کرو. وہ صحابی کہنے لگے آپ ایک جنگ میں جا رہے تھے, گھوڑے کے اوپر سوار تھے, میں بھی جنگ میں جا رہا تھا, گھوڑے کے اوپر سوار تھا. آپ نے اپنے گھوڑے کے کوڑا مارا, چابک مارا, اتنے میں تیزی سے میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے کی برابر میں آ گیا. آپ کا جو چابک تھا, آپ کا جو کوڑا تھا, آقا آپ کے گھوڑے کے نہیں بلکہ میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا. اللہ اللہ, آقا میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا. نبی نے اپنے گھوڑے کے مارا, اتنے میں دوسرا گھوڑا آ گیا. اور وہ چابک کہاں لگا بولو؟ وہ صحابی بولے میری پیٹھ پہ لگ گیا. میری پیٹھ پہ لگا. جب اتنا کہا, ان صحابی کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے. اب وہ کھڑے, اب صحابہ حضرت عمر بولے عکاشہ کہ تم پاگل ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ نبی کا کوڑا تمہاری پیٹھ پہ لگا تو تمہارا حق نبی پہ آ رہا, تم نبی کے کوڑا مارو گے. اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ نبی کے کوڑا مارو گے. عکاشہ کہہ رہے میری کہاں مجال ہے, لیکن میں تو حق بتا رہا ہوں. مائک میں مت بلا, موبائل بند کرو. کہا کہ میں تو حق بلا رہا ہوں, میں تو حق بتا رہا ہوں. جب اتنا کہا کیوں حق ادا کر دو. کچھ لوگ تتر بتر ہونے لگے, ٹائم زیادہ ہو گیا کیا؟ ٹائم دیکھ لوں, میں اس بات کو تو پورا کروں گا. خیر الحمدللہ.
توجہ رکھو میری طرف. جی حضرت علی بولے اوکاشا اگر تمہیں کوڑا مارنا نا تو نبی کی طبیعت نہیں دیکھ رہے ہو؟ نبی میرے موڈے پہ اور حضرت عباس کے بیٹے جو ان کے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے اور نبی کی طبیعت ناسازا 3 دن سے سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا اور تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارو گے؟ علی کا جسم حاضر ہے، جتنے چاہو کوڑے مار لو. اوکاشا بولے آقا اگر میں آپ کے بدلے علی کے کوڑا مار لوں تو حق ادا ہو جائے گا؟ جی نبی بولے نہیں ہوگا. نبی کیا بولے؟ نہیں ہوگا. تو پھر اوکاشا کہنے لگے آقا میرا حق رہ گیا ہے. اتنے میں حضرت بلال روتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اوکاشا اوکاشا مان جاؤ، تم نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو. بلال کا جسم حاضر ہے، 1 سے لے کر کے 1000 تک کوڑے مارتے رہو. بلال کی بوٹی بوٹی کر دو، قیمہ قیمہ کر دو، ہڈیوں کا چورا کر دو، کھال کو نکال کے پھینک دو جب تک سانسیں چل رہی ہے. بلال کے کوڑا مارتے رہو مگر بلال کچھ بھی نہیں کہے گا مگر اوکاشا نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارنا. اللہ. اوکاشا بولے آقا اگر بلال کے کوڑا مار لوں تو حق ادا ہو جائے گا؟ نبی بولے نہیں ہو سکتا. تم نے اپنے گریبان میں جھانکا، اماں کے کتنے حق ہمارے اوپر ہیں، ابا کے کتنے حق ہمارے اوپر ہیں، دین کے کتنے حقوق ہمارے اوپر ہیں. اللہ نہ کرے میں بد دعائیں نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک مثال دے رہا ہوں. پہلے دعا دے دوں اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین اللہ اس بستی میں برکت عطا فرمائے. آمین. تم جانتے ہو اگر کسی کے ایک بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو 10 و 20 و 1000 میں ہاسپٹل سے نکل کے آتا ہے. بولو آتا نہیں آتا؟ کہاں سے آتے ہیں وہ پیسے؟ کہیں سے بھی کرے. اور دین کی ضرورت کے لیے اگر نا کہیں مدرسہ ہے، مسجد ہے یا کوئی اور کام ہے، اگر 10,000 تم نے اپنے خرچہ 10 خرچے روکو گے بیٹے کا علاج کراؤ گے، ایسے دین کا کام آگے بڑھاؤ گے نا 10 خرچے روک کر کے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے راستے حل کرتا ہوا نظر آئے گا. سارے راستے تمہارے حل کر دے گا. مگر کرو تبھی تو. مگر اس طرف نظر نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، خیال نہیں ہے. آئے تھے کئی ایکڑ زمین خرید لی، میڑے جوت لی، پیڑ لگا لیے، سارے کام کر لیے مگر اپنے لیے کچھ بھی کر کے نہیں گئے. اپنے لیے کچھ بھی کر کے زمین 2 ایکڑ اور خرید لی، 5 ایکڑ خرید لی. کس کے لیے؟ قبر میں لے گئے تم؟ بچوں کے لیے. مکان 2-2 3-3 منزل بنا لیے، اچھے اے سی لگائی، فین پنکھے ساری چیزیں لگائیں. کس کے لیے؟ تم تو چلے گئے قبر میں. قبر میں کسی کی اے سی گئی ہے؟ بولو نہیں. گاڑی خرید لی، گھوڑے خرید لیے، ٹریکٹر ٹرالیاں سارے خرید لیے. کبھی کسی قبر میں گاڑی گھوڑے کے کاغذات رکھ کے گئے؟ نہیں. سب بچوں کے لیے. بچے برتتے رہتے ہیں، بچے سب استعمال کرتے رہتے ہیں اور تم کیا گئے؟ خالی ہاتھ گئے. اگر قبر کی روشنی کے لیے کوئی انتظام کر جاتا، قبر میں رحمت کی بارش کے لیے کوئی انتظام کر جاتا، قبر میں نور کے لیے کوئی انتظام کر جاتا، حشر کے میدان میں تمہیں جو اعمال کام آ جائیں وہ تمہارے ساتھ میں جانے والے وہ کام کر جاتا. ایک آدمی کتنا کام کر لیتا مگر دینی کام پورا گاؤں مل کر کے، پورے گاؤں میں کم سے کم اگر 100 گھر ہیں، اگر 100 لوگ ہیں تو 100 گھر ہیں، 100 گھر. اور ایک سے ایک اچھا. میں دعائیں کرتا ہوں اللہ تمہیں اور دے. ایک سے ایک گھر اچھا مگر پورے گاؤں میں مل کر کے. تمہارے یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، اکثر گاؤں میں پورے گاؤں مل کر کے ایک رسول اللہ کا گھر اچھے سے نہیں بنا سکتا کوئی. مدرسہ کون ہے؟ رسول. ویسے کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں. جو جس سے محبت کرتا ہے. معلوم ہے رامپور والے میرے گھر پہ گئے، ایک صاحب وہ جھومر بناتے تھے، جھومر. انہوں نے جا کر کے دیکھا، بولے حضور میں آپ کے گھر کے لیے ایک جھومر پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اسی لیے نا تاکہ میں خوش ہو جاؤں. کہا جی حضور. تو میں نے کہا ایسا کرو مسجد میں دے دو تاکہ اللہ راضی ہو جائے. مدرسے میں بچوں کے لیے فریجر دے دو. ان کی بیٹی کا
طبیعت خراب تھی، علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئی. تو میرے لیے کہ یوں من کر نہیں، مسجد میں نمازی آتے ہیں، امام صاحب رہتے ہیں، وہ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، ایسا کرو پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے فریزر دے دو بے شک تاکہ رسول اللہ راضی ہو جائے. بے شک اس طرف لوگوں کا بالکل دھیان نہیں، اس طرف بالکل توجہ نہیں. ویسے کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے. اور یہ تو ایسا ہے نا حضرت، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام. عادل صاحب، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام. گٹھلیوں کے دام کیسے؟ آم کے آم تو یہ کہ ہم نے اگر رسول اللہ کا گھر بنایا رسول اللہ راضی ہو گئے. اور گٹھلیوں کے دام یہ اگر کسی کے بچے یہاں سے حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، عالم ہو گئے، جہاں جہاں وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن خوانی میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، تقریریں کریں گے، وہاں وہاں تمہیں بھی ثواب ملے گا. بے شک یہ ہے عام کے عام گٹھلیوں کے دام. نبی نے فرمایا کہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، مرنے والا چلا جائے گا، سب چیزیں ختم منقطع، صرف 3 چیزوں کا اس سے لگاؤ رہ جاتا، جوڑ رہ جاتا، سلسلہ جڑا رہتا 3 چیزوں سے. 3 چیزوں کا. اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا، انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں. بے شک وہ 3 چیزیں کیا ہے معلوم ہے؟ 3 چیزیں یہی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ. ایسا کام کر جاؤ، ایسا کام کر جاؤ، ایسا کام. کتنی مسجدیں بنی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں اس مسجد کی بنیاد میرے دادا نے رکھوائی. دادا بڑے خوش قسمت تھے، وہ مدرسہ فلاں صاحب نے انہوں نے بنوایا تھا. وہ لوگ کہتے نہیں کہتے. اب کیوں نہیں ہوتا یہ؟ پہلے لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اس گاؤں میں ولی پیدا ہوا، اب کیوں پیدا نہیں ہوتا کوئی ولی؟ اس لیے پہلے کی عورتیں جو ہوتی تھی معلوم ہے، تہجد گزار، قرآن شریف پڑھتی تھی، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی تھی، اللہ اللہ اللہ، پرہیزگار رہتی تھی، پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، تو جا کر کے اللہ کا ولی پیدا ہوتا تھا. آئے کیا بات ہے. عورتیں وہی ہیں، ڈھنگ بدل گئے ڈھنگ. اب تو پیٹ میں بچہ سیریل دیکھ رہی ہے. سیریل کیا دیکھ رہی ہے بولو؟ سیریل دیکھ رہی ہے. اور دیکھ بھی کون سا رہی ہے؟ وہ چائنا والے بھوتوں والے بھوتوں. اب وہ دیکھتے 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 سینے پر رکھ کے سو گئے، رات بھر بھوت لتاڑتے رہے. اور صبح کو اٹھ کے گھر ہی سن رہے ہو میاں سے یا قاری صاحب سے کوئی تعویذ لا دو. بڑے ڈرونے خواب دکھ رہے ہیں، بہت ڈر. لٹ پھیرو لٹ کے لئے ایک بھوت اور نکل گیا. اس کا یہی علاج ہے. قرآن شریف پڑھتی، سورہ بقر پڑھتی، سورہ یاسین پڑھتی، آیت الکرسی پڑھتی، یہ ساری. اب تو قرآن شریف کو تو بالکل باندھ کے طاق میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے. بس اس موبائل کے کپڑے روزانہ اتر کے غسل دلا رہے ہیں. اس میں کہیں دھول ایسے پھونکے مار رہے ہیں. اور تم رہے مولانا لوگ بھی نا سلام پھیرتے ہی ایسا موبائل پہ ڈٹتا جیسے کئی دن کا بھوکا کہ دیکھو کہیں سے ایس ایم ایس تو نہیں آیا، کہیں سے فون تو نہیں آیا، جیسا بڑا بزنس مین ہے. پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے نا، نماز پڑھنے کے بعد سیدھا ان کا ہاتھ دل پہ جاتا تھا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے تھے، سیدھا جاتا تھا. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. سیدھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ استغفر. دعائیں یہ ان کو یہ ان کا کیا ریزلٹ تھا، ریزلٹ. اور اب تو سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ختم. جلدی دکھا. ایس ایم ایس تو نہیں آیا، کسی کا فون تو نہیں آیا، کوئی بات تو نہیں آئی. اور بعض لڑکا تو موبائل پہ ایسا جیسے پورانے کتے. صحیح بتا رہے ہوں گے، اتنا عاشق ہے موبائل پہ جیسے پورانے، پتہ نہیں ہوتا کیا لت لگ گئی اس کی. اور اسی میں دیکھ کے بال ایسے بنا لیے اس نے جیسے پرال کی گریا میں کتے لڑ گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ریڑ مار کے پھینک دیا. ہاں چلو. کہاں اگر میں بلال کے کوڑا مار لوں تو قضا ہو سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. بلال جاؤ کوڑا لے آؤ. نبی کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے غلام سے. تم اپنے باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہو.
تم کسی بڑے کی سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا، آقا چادر اوڑے ہوئے آپ ہیں، میں اوڑے ہوئے نہیں تھا، اگر ایسے ہی مار لوں تو حق ادا ہو جائے گا؟ نبی نے فرمایا نہیں، نبی نے چادر اتار کر رکھ دی، تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، کہا آقا میرا چہرہ آپ کی طرف نہیں تھا، ایسے ہی مار لو حق ادا ہو جائے؟ کہا نہیں، نبی نے چہرہ ادھر کو کیا، مہر نبوت دکھائی دی، آگے بڑھے، چوما، قدموں پہ گرا، گرنے کے بعد کہا آقا میرا مقصد کچھ اور تھا۔ صحابہ سے کہا تم سمجھ رہے تھے کہ میں ان کے کوڑا مار لوں گا آقا کہ نہیں، بلکہ میں نے دعا کی تھی اللہ مہر نبوت اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے لوں، آج وہی تمنا پوری ہو رہی تھی۔ مگر دکھانا یہ ہے کہ یہاں پر نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ نیک تمہاری مزدوری کا نا، تمہاری کمائی کا اگر 1 روپیہ بھی مدرسے میں لگ گیا، اگر 1 پیسہ بھی اگر اس میں مدرسے میں لگ گیا تو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ بولو نہیں چاہتے ہو کہ ہم اپنی آخرت بنائیں؟ حالانکہ مجھے چندے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت آپ چندہ کرنا، مجھ سے یہ نہیں کہا گیا حضرت آپ چندے پہ بولنا، نہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ مدرسے پہ بولنا، یہ تو انہوں نے اعلان کیا تو میں سمجھ گیا یہ حالات ہیں۔ لیکن میں بھی چاہتا ہوں یار مدرسے بہت بنتے ہیں اور پورے ہندوستان میں ہم تقریریں بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے بنتے ہیں سب، مگر کچھ مدرسے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں بھی اس مدرسے کے لیے سمجھے، تاکہ ہو سکتا ہے یار اور تو کوئی ایسی نیکیاں ہیں نہیں، ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ قبول کر۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم نے رکھ لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔